اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں سننے والوں کو سورہ امتحان حسین کا سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا کامن سا ٹاپک ہے، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ یا تعمیر کردار۔ اس کے اوپر ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف فورمز کے اوپر، دینی فورم ہو یا دنیاوی فورم ہو، اس کے اوپر کافی باتیں ہوئی ہیں اور باتیں کی گئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ مختلف جو ادیان ہیں ان کے اندر بھی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بڑا فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ ایک اچھا پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص جو ایک اچھا شخص نہیں ہے وہ اچھا پروفیشنل نہیں ہو سکتا، وہ اچھا پولیٹیشین نہیں ہو سکتا، وہ اچھا بیوروکریٹ نہیں ہو سکتا، وہ اچھا سپہ سالار نہیں ہو سکتا، وہ اچھا جج نہیں ہو سکتا، وہ ایک اچھا وکیل نہیں ہو سکتا، وہ ایک اچھا استاد نہیں ہو سکتا، وہ ایک اچھا باپ نہیں ہو سکتا، وہ اچھا بھائی نہیں ہو سکتا، بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لابترائی سلسلہ ہے۔ آپ اس میں اگر دیکھیں کہ جس شخص کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کی جو کریکٹر بلڈنگ ٹھیک طریقے سے صحیح معنوں میں نہیں ہوئی، سرٹنلی وہ جس بھی شعبے کے اندر ہوگا اس کے اندر کئی کمیاں رہ جائیں گی۔ تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑتا ہے زندگی کے اندر۔ اگر آپ عدالت میں جاتے ہو تو وہاں ججز کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، دوسرے اہلکار جو عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اساتذہ سے رابطہ ہوتا ہے، ان سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے۔ کلاس فیلوز ہیں آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، محلے دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، سارے جو افراد ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن جب ہوتا ہے تو ان کے جو کریکٹر ہے، ان کو کریکٹر کی وجہ سے ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں، یا پھر اگر آپ کا کریکٹر کیسا ہے تو اس حساب سے آپ باقی لوگوں کے ساتھ کیسا ڈیل کرتے ہیں۔ تو کریکٹر بلڈنگ سب سے اہم اور سب سے پہلا اور سب سے آخری میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایریا ہے کہ جس کے اندر چاہے وہ انسان کسی بھی معاشرے کے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے اس کا۔ تو آج ہم اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے آپ دیکھیے کہ کریکٹر جو ہے اس کو بلڈ کرنے کے مختلف ادارے ہیں ہمارے پاس، انسٹیٹیوشنز۔ ایک تو نیچرل انسٹیٹیوشنز ہیں، لائک ماں ہے، باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، خاندان کے اندر جو بڑے بزرگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب جو ہم میں بڑے ہیں یا ہمارے ساتھی ہیں، یعنی ہمارے آپ کہہ لیں بھائی ہیں، برابر والے بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان ساروں کا ایک رول ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ کا۔ تو سب سے پہلے گھر سے یہ چلتا ہے، یہ جو نیچرل انسٹیٹیوشن ہے وہ گھر ہے۔ وہاں پہ ماں اور باپ جو ہیں اور بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ کریکٹر بلڈنگ میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں پہ بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں، جو گائیڈ کرنے والے ہیں اور وہ پراپر گائیڈ کر رہے ہیں، اور اس کی گائیڈنس جو سیکھ کرنے والے جو بچے ہیں عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر بلڈ ہوتا جائے گا، امپروو ہوتا جائے گا، اور ود دی پیس آف ٹائم آپ دیکھیے گا کہ ایک اچھا شہری جو ہے وہ بن جائے گا، جو بھی اگر اس سارے فیز سے نیچرل ہو۔ اب آ جاتا ہے نیچرل انسٹیٹیوشن کے علاوہ، اب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسکول میں وہ آئیڈیلائز کرتا ہے کس کو؟ پھر ٹیچرس کو۔ آپ نے دیکھا کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے کئی ٹیچر بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں۔ ٹیچر تو بہت سارے وہاں پہ ہوتے ہیں، سارے ٹیچر اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کو ہم آئیڈیل بنا لیتے ہیں بیکاز ان کا جو کریکٹر ہے، ان کی جو ڈیلنگ ہے، ان کا جو پڑھانے کا انداز ہے، ان کا جو اونرشپ کا انداز ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ جس میں ہمیں آ کے جو ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے اور ہم ان کے کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میرا خیال میرے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ تو ان کو ہم اٹریکٹ ہو کے پھر ان کی ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان کا انداز بولنے کا ہوتا ہے، جیسے ان کا آپ کہہ لیں کہ چلنے پھرنے کا ہوتا ہے، جیسے گائیڈ کرنے کا انداز ہے، اس کو پھر ہم فالو کرتے ہیں۔ تو گھر سے باہر پہلا انسٹیٹیوشن جو اسکول ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکول کے بعد پھر کالجز آ جاتے ہیں، کالجز کے بعد پھر یونیورسٹیز آ جاتی ہیں۔ اب جب اسکولز اور کالجز میں یا یونیورسٹیز پہ ہم جاتے ہیں تو ایک طرف تو ہمارے اساتذہ ہیں جو ہمارا کریکٹر بلڈ کر رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں عام جو ہمارے سلیبس کے جو مضامین ہیں ان کو بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں وہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم گائیڈنس لیتے بھی رہتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی ٹائم ملتا تھا ہم مختلف چیزوں کے بارے میں
اپنے اساتذہ سے گائیڈنس لیا کرتے تھے. بلکہ میں نے تو ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ کلاس 9 میں تھا تو میں نے کہا جی سگنیچر میں نے بنانے بڑے اچھے سے. تو میں نے اپنے جو ہمارے جو انگلش کے ٹیچر تھے بڑے اچھے ٹیچر تھے, ہم ان کو پسند کرتے تھے, مشتاق احمد چودھری صاحب ان کا نام تھا. تو اب پتہ نہیں زندگی حیات ہیں کہ نہیں ہے, بڑا عرصہ ہوا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا جی مجھے اچھے سے سگنیچر بنا دیں. تو میرے وہ جو انیشل سگنیچر تھے میرے ان ٹیچر نے وہ بنائے, گائیڈ کیا اس کو, پھر میں فالو کرتا رہا. پھر اس کو میں نے تھوڑا چینج کیا بعد میں. لیکن یہ کہ میں اس حد تک ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں اپنے ٹیچر کو. تو ماں باپ کے بعد پھر وہ ہمارا بن جاتا ہے. پھر ہمارے کلاس فیلوز ہیں جن کے ساتھ ہماری دوستیاں ہوتی ہیں, گپ شپ ہوتی ہیں, ان سے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان کی اچھی چیزوں سے. جس چیز کو ہم اچھا سمجھے اس کو اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر اچھی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. اگر ان کی بری چیز سے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی برائی کی طرف چلے گئے اور اسی لائن پہ چلے گئے جس میں وہ جا رہے ہیں. پھر آ جاتا ہے ہمارا پروفیشنل فیز, یعنی ایجوکیشن کے بعد ہم یونیورسٹی سے نکل آئے ہیں, کالج سے نکل آئے ہیں, جس لیول پہ ہم نے ایجوکیشن لی ہے. اب ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے, جاب میں آ گئے یا بزنس میں آ گئے, جہاں بھی آ گئے, جس فیلڈ میں بھی آ گئے. اب وہاں پہ آف کورس ہم بھی ایک ذریعہ بنے ہیں کریکٹر بلڈنگ کا, کیونکہ لوگ ہمیں بھی شاید فالو کر رہے ہوں گے اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے. ایٹ دی سیم ٹائم جن لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بھی یا تو ہمیں فالو کر رہے ہیں یا ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. تو ان کی بھی اچھی چیزیں جب ہمیں اٹریکٹ کر دی ہیں تو ہم اس سے پک کرتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بندہ جنرلی جو ہے, عام یہ اصول ہے کہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی جس میں کمیاں ہوتی ہیں. تو پھر ہم خود ہی جج کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. ہم اس کے جو پازیٹیو چیزیں ہیں اگر اس کو لینا چاہے اس میں سے ہم لے لیتے ہیں, اور لینے کے بعد پھر ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اوپر. تو اس طریقے سے ایک شہری بنتا ہے, ایک انسان بنتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد پھر ہمارا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رول جو چل رہا تھا وہ ہمارے مذاہب ہے. یعنی اب ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن, احادیث, یا پھر دوسرے جو بزرگان ہوئے ہیں مختلف جنہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے دین کے اندر, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ان کی جو بھی ان کی آپ کہہ لیں کہ تجربات تھے, جو بھی ان کی انہوں نے لائف میں اپنے جو کچھ سیکھا, جو کچھ گین کیا, جب وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعراء کرام بھی ہیں. ایون آپ علامہ اقبال کا نام لے لیں, آپ اگر پنجابی کے اندر جو صوفی شاعر ہوئے ہیں, بلے شاہ, سلطان باہو, میاں محمد بخش, وارث شاہ جیسے جو ہے جید جو ہے آپ کہہ لیں بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے ساتھ شاعری بھی کی ہے اور وہاں پہ ایجوکیٹ بھی کی ہے. اب تو سب سے پہلی جو کتاب ہے ہمارے پاس دین کے اندر وہ قرآن ہے, قرآن پاک ہے. اور پھر احادیث ہیں نبی پاک کی جو انہوں نے فرمایا. اور یہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے. ایک جگہ پہ لکھا ہے, ترجمہ ہے اس کا, کہ نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, جو اس کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے وہی وہ بولتا ہے. اس کا مطلب جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہے, کہتے رہے, وہ عین قابل اطاعت ہے, کیونکہ اس کی تصدیق کر دی ہے قرآن پاک. اور قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, حاکم اعلیٰ ترین کا کلام, ٹھیک ہے نا, جس نے ہمیں بنایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے اور جس کے پاس ہم نے جانا ہے بعد. اچھا, ایک اور جگہ پہ کہا کہ نبی آپ کو جو کچھ کرنے کو کہیں وہ کرو, جس سے بات رکھیں اس سے بات رکھو. تو یہ بھی تلقین آ گئی, یہ بھی ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیات کا. تو اس سے اظہار ہوا کہ نبی پاک کی جو احادیث ہیں, جو سننا ہے, جو وہ کرتے رہے. ایک پورشن ہے جو کہتے رہے, ایک پورشن ہوا جو وہ کرتے رہے پریکٹیکلی, جو صحابہ کرام دیکھتے رہے, اور وہ روایات کی شکل میں, احادیث کی شکل میں وہ ہم تک پہنچتا ہے. تو یہ کیا ہے سارا, یہ بھی کریکٹر بلڈنگ ہے. اب کریکٹر بلڈنگ میں تمام فیزز انسان کی زندگی میں آتے ہیں. غم بھی ہے, خوشی بھی ہے, جنگ کا وقت بھی ہے, صلح کا وقت بھی ہے, انعام و کرام کا وقت بھی ہے, اور غربت کا وقت بھی ہے, پریشانی کا وقت بھی ہے, خوشی کا وقت بھی ہے. تو اس دوران وہ نبی پاک کیسے کرتے رہے, کس طرح بیہیو کرتے رہے, کس طرح گائیڈ کرتے رہے, وہ سارا ہمارے سامنے ہے. تو وہ قابل اطاعت ہے. تو اس کے اندر بھی زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر. وہاں پر بھی فوکس کریکٹر پہ, انسان بنایا جا رہا ہے. یعنی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز ہے, ایک کمال ہے ان کا, کہ انہوں نے نبوت جب ان کا دعویٰ کیا اور نبوت جو ہے اس کا اعلان کیا, تو اس کے بعد وہ تقریباً 23 سال دنیا میں زندہ رہے. ان 23 سالوں کے اندر انہوں نے ایک ٹیم بنا دی اور اس کا کریکٹر بلڈ کیا, اور اس کے اندر انہوں نے پھر یہ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق, حضرت فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ وجہ, جید صحابہ جو ہیں, ان کے ساتھ پھر باقی جو صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی, جو کہ جن کا کریکٹر اعلیٰ کریکٹر تھا.
اور وہی کریکٹر تھا جس کا کہ قرآن پاک میں جس کا اشارہ کیا گیا کہ جو مومن ہے یا جو مسلمان ہے وہ کیسا ہوگا، اور نبی پاک کو انہوں نے دیکھا اور نبی پاک نے ان کا کریکٹر بلڈنگ، تو فوکس نبی پاک نے کریکٹر بلڈنگ بھی کی. اس سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے ہیں، مختلف جو کتابیں آئی ہیں، اس کے اوپر بھی فوکس کریکٹر بلڈنگ ہی تھا. تو آخری کتاب قرآن پاک آ گئی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو انہوں نے کریکٹر بلڈنگ کا ایک معیار مقرر کر کے اور اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک ثابت کر دیا کہ یہ جو کریکٹر کے اصول ہیں اس کے اوپر عمل کیسے کیا جاتا ہے، خود عمل کر کے دکھا دیا، یعنی قابل عمل اصول ہیں یہ. تو انہوں نے پریکٹیکلی زندگی ہمارے سامنے گزاری، اور اس طریقے سے جو کریکٹر کا ہمارے پاس جو پرنسپل ہے وہ سامنے ہمارے آ گئے. تو اس لحاظ سے اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ہمیں دنیا کے اندر، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ہم کسی ملک کے اندر رہ رہے ہو، کہ ہم اچھا شہری بنیں. اب اچھا شہری بننے کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں ڈسپلن ہونا پڑے گا. ڈسپلن ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ کہ ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوئی ہو، یعنی ہم نے اس ماحول میں وقت گزارا جہاں ہم ڈسپلنڈ تھے، ہمارے بڑے بھی ڈسپلنڈ تھے، جن کو ہم نے پھر کاپی کیا اور آگے ہم نے اپنے اوپر اس کو لاگو کیا. اسی طرح پھر ہم ذمہ دار شہری بنے، ذمہ دار انسان بنے. ذمہ دار انسان کون ہوتا ہے؟ کہ جو خود برائی سے بچتا ہے اور اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے. کس طریقے سے؟ ایک تو اپنے آپ کو ایک سمبولک ایک پرسنالٹی سامنے رکھ کے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، اس کی جو ڈیلنگ ہے وہ فیئر ہے، یہ اونیسٹ ہے، یہ سمپیتھیٹک ہے، یہ سیلفش نہیں ہے. ایک تو اس کا اپنا ایک کریکٹر ہوگا جو کہ اس سوسائٹی کے اندر یا سوسائٹی کے اس فیز کے اندر، اس حصے کے اندر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے یا انٹریکشن کر رہا ہے، تو وہاں پہ اس کو وہ اس کا لوگ جانتے ہوں گے اور اس حساب سے وہ اس کو دیکھیں گے. پھر وہ جو کچھ کہے گا، جو کچھ عمل کرنے کے لیے کہے گا، گائیڈ کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو پچھلا ایک لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے سورہ عصر کا ذکر کیا تھا، کہ جس کے اندر جو 4 کنڈیشن تھی کامیابی کے لیے. نمبر 1 ایمان تھا، اور کہ سب سے پہلے ایمان لائیں. نمبر 2 یہ تھا کہ نیک عمل کرتے رہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ کامیاب جو نیک پہلے ایمان لائیں پھر نیک عمل کرتے رہے. تیسرا یہ کہ وہ حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو تلقین کرنا یعنی پریچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گائیڈ کرنا. اس کو تبلیغ کہہ لیں، کوئی اور لفظ کہہ لیں، گائیڈنس کہہ لیں، مینٹورنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ بھی ہمارے اوپر ایک بینگ مسلمان، یعنی کامیاب شخص کو جو کون ہے جو ان 4 چیزوں پہ عمل کرتا ہے. وہ 4 چیز جب عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے نیچرلی. انفارچونیٹلی نان مسلم وہ نہیں ہو سکتا، انفارچونیٹلی نان مسلم اس پہ شامل نہیں ہو سکتے. تو وہ مسلمان ہی ہوگا، ظاہر ایمان لائے گا نا سب سے پہلے. جب ایمان لائے گا تو مسلمان ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے ہمارے اوپر یہ فرض بھی ہے کہ ہم کریکٹر بلڈنگ کریں، یعنی دوسروں کو تلقین کریں کہ وہ رائٹیس ڈیڈز کریں، نیکی کے رستے پہ چلے. ٹھیک ہے، اور صبر کی تلقین کریں، یعنی پیشنس لائیں. پرسنالٹی جو ہے اس کو بیلنس بنایا جائے تاکہ وہ ہم ریئیکٹیو نہ ہوں اور ریونجفل نہ ہوں، اور ہمارے اندر ایک پیشنس آئے، سکون آئے. اور ہم جب آدمی آپ دیکھا کہ پیشنس کے اندر ہوتا ہے، جب وہ غصے میں نہیں ہوتا تو بڑے بیلنس فیصلے کرتا ہے، بڑی بیلنس اس کو سوچی آتی ہے. تو اس لحاظ سے جو کریکٹر بلڈنگ ہے یہ سوال صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے. یہ دنیا کے تمام ممالک میں ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے یورپ کے ممالک ہوں، چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہوں، چاہے امریکہ ہو، کوئی بھی ہو. اس کی ہر جگہ پہ اپلیکیشن ہے. اور کریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ ہر جگہ ریکوائرڈ ہے، اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. ہر کوئی بندہ اپنے انداز سے کر رہا ہے. تو ہم نے ذرا اس کو نیچرل انداز میں کر لیا کہ نیشنل انسٹیٹیوشن کو ہم نے سامنے لے آئے، پھر اس کے ہم نے مذاہب کو لے آئے کہ جو ہمیں ایک فیسلٹی دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. تو جب اچھے انسان ہم بن جائیں گے تو میں آپ کو یہ چیز سچی بات بتا دوں کہ دنیا کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، خود غرضی ختم ہو جائے گی. ہمیں یہ یاد ہوگا کہ ہم نے کسی کو جواب دینا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، آج جانا ہے، 10 سال بعد جانا ہے، 20 سال بعد جانا ہے، 70 سال بعد جانا ہے. جب بھی جانا ہے جانا ہی ہے. کوئی رہا نہیں ہے، نہ ہم نے رہنا ہے. انبیاء کرام نہیں رہے، ہم نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، جو اللہ کے اتنے پیارے تھے اس کو اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے، تو موت برحق ہے، ہم نے سب نے چلے جانا ہے اس دنیا سے، کبھی نہ کبھی چلے جانا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے فرائض ہیں کچھ، کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی لائف بنانی ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کا ہمیں صلہ ملنا ہے آخرت میں جا کے. جنت اور دوزخ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے
کہ جو اچھے کام کریں گے جنت میں جائیں گے، جو برے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اگر معاف نہیں کریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں بھی ہم ایک اپنا نام بنا دیں گے. ظاہر ایک اچھا کام ہم دنیا میں کریں گے، دنیا میں ابھی عبدالستار ایدھی کو لوگ سارے یاد کرتے ہیں، کریں گے، ہمیشہ کریں گے. اس طرح محمد علی جناح کو سارے لوگ یاد کرتے ہیں اور کریں گے، ہمیشہ کریں گے. تو اس طرح کی جو شخصیات ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کو سارے یاد کرتے ہیں. ان کے نام غائب تو نہیں ہوئے نا تاریخ سے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے دیکھے جید صحابہ کرام ہیں، سب کو ان کے نام یاد ہیں، ان کے کام یاد ہیں، ہسٹریز بڑی. اس کے علاوہ آپ نیچے آ جائیں، صوفیہ کرام ہیں، مختلف دوار میں ہوئے. آج کل بھی کئی صوفی ہیں، ان کا لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، ان کا ایک لحاظ سے ایک آئیڈیل کے طور پیش کیا جا رہا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس بھی آپ کہہ لیں کہ ایریا میں ہیں، جس کریکٹر میں اس وقت ہے، جس رول میں ہم پلے کر رہے ہیں، ہم کہیں آفیسر ہیں، ہم کہیں اسٹوڈنٹ ہیں، کہیں ٹیچر ہیں، کہیں میڈیا میں کے اندر ہیں، کہیں وکیل ہیں، کہیں جج ہیں، ہمیں اپنا جو کریکٹر ہے، اچھا کریکٹر جو ہے ایکسپریس کرنا چاہیے. ہمارا ایکسپریشن ہونا چاہیے اچھے کریکٹر کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اچھا کریکٹر کا بندہ ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں ہم سے اور وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں جہاں موقع ملے سختی کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ. سختی کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنے کتنے ظالم جابر حکمران ہوئے ہیں ہر دور کے اندر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو نرمی ہے، پیار ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے اگزامپل بنانا ہے. آپ کی اپنی شخصیت جو ہے اس سے لوگ اٹریکٹ ہوں. اس کے بعد پھر آگے چل کے آپ نے پھر ان کو جو بات کہیں گے وہ بات وزن رکھے گی. اچھا، جب بات وہ وزن رکھے گی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، لوگ پھر اس کو فالو کریں گے. السلام علیکم.